گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، کون سے امور ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے، ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تیرا غضب کیا گیا، جن پر تو نے غضب کیا ہے، ایسے لوگوں کے رستے سے ہمیں بچانا۔ تو ایسے لوگوں سے کے رستے سے بچنے کے لیے اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان اعمال سے بچنا ضروری ہے جن کی وجہ سے اللہ بغض کرتے ہیں، اور ان اعمال کو سر انجام دینا ضروری ہے جن اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود سے بغض رکھتے ہیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین سے بغض رکھتے ہیں، غضب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتدین سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے دلائل گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوارج سے بغض رکھتے، خوارج اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہے، قاتل سے اللہ بغض رکھتے ہیں، اور جو شخص قتال سے، جنگ سے فرار ہو جائے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے، بزدلی کا مظاہرہ کرے، اس سے اللہ بغض رکھتے ہیں۔ لفظ شہنشاہ کسی کے لیے استعمال کرنا یا اپنے لیے پسند کرنا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض کرتے ہیں۔ اور ایسی پولیس کا محکمہ جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، حق نہ حق دیکھے بغیر لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، ان سے اللہ بغض کرتے ہیں۔ اور رزق کے اندر جو طغیانی کرتا ہے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ اعمال میں مزید آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو مزید بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والے سے یا جن اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غضب فرماتے ہیں، غضب، ان کے اوپر غضب ہے، اللہ کے ناپسندیدہ ترین اعمال ہے وہ۔ ان میں ایک ایسی عورت جو بدکار ہو اور جھوٹی بھی ہو، ایسی عورت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب فرماتے ہیں، وہ مغضوب علیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 تا 9 میں ایک مسئلہ بیان فرمایا، لعان کا مسئلہ۔ ویسے تو اگر کوئی کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے تو اسے 4 گواہ پیش کرنے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو تہمت کی سزا دی جائے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل عشاء میں تفسیر میں وہ سورہ نور چل رہی ہے، آپ نے تفصیل سے وہاں سنا ہوگا۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے یہ بدکار ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو، تو عام لوگوں سے ان کا معاملہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں لعان۔ وہ لعان کریں گے، عدالت میں پیش ہوں گے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے۔ اب اول تو وہ خاوند جس نے یہ کہا کہ میری بیوی بدکارہ ہے، وہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کے اوپر تہمت کی حد نہیں لگے گی، بلکہ 4 قسمیں کھلوائی جائیں گی۔ ان تشہد باربع شہادات باللہ، 4 اللہ کی قسمیں وہ کھائے گا کہ میری بیوی بدکارہ ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹ بولوں، جھوٹی گواہی تہمت لگاؤں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے۔ اب اگر یہ ایسا کر دیتا ہے، 4 قسمیں کھا لیتا ہے، لعان کر دیتا ہے، پہلے نمبر تب اب اس کی بیوی وہ طلاق بائنہ ہوگی، اس سے جدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، اب بیوی جو ہے جس کے اوپر یہ تہمت لگی ہے، بظاہر گواہی کے بجائے قسمیں تھی، اب وہ کیا کہتی ہے کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اعتراف کرتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر بیوی کہتی ہے نہیں مجھ سے بدکاری نہیں ہوئی، وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، عورت اگر کہتی ہے یہ میرے اوپر بہتان ہے، تہمت ہے، پھر اسے رجم نہیں کیا جائے گا، وہ اعتراف نہیں کرتی اپنے جرم کا، رجم نہیں کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ 4 قسمیں کھائے گی۔ اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی؟
ان غضب اللہ علی ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند اس تہمت میں سچا ہے تو مجھ پر کیا ہو؟ اللہ کا غضب ہو۔ اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو عورت بدکار بھی ہو جائے اور لعان کے موقع پر جھوٹی قسم اٹھا لے، اس کے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے غضب فرماتے ہیں، اس کے اوپر غضب، غصہ، غیر، نفرت، ناپسندیدگی۔ اس طرح کا ایک اور عمل ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جامع صحیح البخاری کے اندر یہ موجود ہے، حدیث نمبر 7183، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، لوگوں میں، مردوں میں مبغوض ترین آدمی جس کے اوپر اللہ کا سب سے زیادہ غضب ہے۔ ابغض الرجال کا کیا مطلب ہے؟ باقی جتنے لوگوں پہ غضب ہے ان میں سب سے زیادہ غضب والا۔ ابغض الرجال الد الخصم، سخت جھگڑا لو، جو ذرا سی بات پہ، معمولی بات کے اوپر فتنہ اور شر پھیلانے والا شریر آدمی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا مول لینے والا ہو، حق پہ ہے تب بھی جھگڑا، باطل کے اوپر ہے تب بھی لڑائی، تب بھی جھگڑا، منہ پھٹ، جھگڑا لو، سخت جھگڑا کرنے والا، ایسا آدمی بھی اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مہاجرین صحابہ ہے، مہاجرین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، انصار جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا، وہ انصار، ان سے محبت کرنا ایمان کی اعلیٰ نشانی، ان سے نفرت کرنا انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ انصار کا بغض جو مول لیتا ہے، اللہ کا بغض بھی اسی کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3783، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، یہ انصار جو ہے ان سے محبت صرف مومن ہی کرتا ہے، یعنی جس کو انصار سے محبت ہوگی وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، مومن انصار سے محبت کرتا ہے، اور ان سے بغض منافق آدمی رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر دوسرا باب بھی قائم کیا اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی لائے، ایمان کی علامت ہے حب الانصار، انصار سے محبت۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرمائے۔ انصار سے محبت رکھنے والا اس پہ اللہ بھی اس سے محبت فرمائے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اس سے بغض رکھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بد دعا ہے اس کے لیے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی، انصار سے بغض کرنا ایک تو نفاق کی علامت ہے، اور دوسرا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مغضوب، جس پر اللہ کا غضب اترا ہو، اللہ کا ناپسندیدہ ترین آدمی بن جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 5994 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، سلسلہ سیاہ کے اندر بھی ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بغض فرماتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں، کس کو؟ الفاحش، بے حیا کو، فحاشی والے کو۔ یہ فاحش کون ہوتا ہے؟ جس آدمی کا لب و لہجہ، جس کی حرکات، جس کی باتیں بے حیائی کے اوپر مبنی ہوں، گالم گلوچ، گندی گفتگو کرنا، بے حیائی والی بات۔ المتفحش، فاحش جس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، حرکتیں یہ وہ بے حیاؤں والی ہے، بے شرموں والی ہے۔ اور ایک ہے جب موقع ملتا ہے متفحش، تکلفاً اس بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، عادت تو اس کی بے حیائی والی نہیں، سلجھا سمجھا ہوا آدمی بھی جب بے حیائی کرنے لگتا ہے، جان بوجھ کے فحش گو، جان بوجھ کے بے حیائی کے کام کا یا باتوں کا ارتکاب کرنے والا تکلفاً، یہ فاحش اور متفحش دونوں جو ہیں
ان اللہ یبغض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں سے کیا کرتے ہیں؟ بغض فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 5005 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی سے بغض فرماتے ہیں جو بلیغ ہے، لیکن کیسا بلیغ؟ یتخلل بلسانہ، جو اپنی زبان کے ساتھ وہ زبان کو گھماتا ہے، پھراتا ہے اور اس سے کھاتا ہے، کما یتحلل البقرۃ بلسانہا، جیسے گائے اپنے زبان کے ساتھ کھاتی ہے۔ عام جانور دیکھیں نا، جب اپنا چارہ یا کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ کس سے پکڑتے ہیں؟ دانتوں سے، لیکن جو گائے ہوتی ہے نا وہ اپنی زبان سے اپنے پورے منہ کے اندر کیا کرتی رہتی ہے؟ چارہ گھماتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بلیغ آدمی جو اپنی زبان کو اس طرح پھیرا کے، جس طرح گائے چارہ پھیرتی ہے، یہ ایک تشبیہ ہے، یہ تشبیہ پوری طرح نہیں ہے من کل وجوہ کہ وہ زبان مروڑتا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی زبان کے کمال سے، بلاغت سے باتونی ہو کر ایسی گفتگو کر کے لوگوں کا مال بٹور کے وہ مال کھاتا ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ آدمی ہے، بغض والا آدمی ہے۔ غلط چیز کو صحیح بیان کرنے کے لیے اس کی زبان کام کرتی ہے، صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ زبان چلاتا ہے، حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے اس کی زبان چلتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت بذات خود اتنی بری چیز نہیں ہے، کمال کی چیزیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بے موقع اس کو استعمال کرنا، ایسا بلیغ حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے وہ بلاغت سے کام لے رہا ہے، منطق سے کام لے رہا ہے، زبان درازی ایسی کر رہا ہے، زبان للچائی ہوئی باتیں ایسی کر کے، بظاہر تو وہ میٹھے بول ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے عمدہ جملے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملمح سازی کر رہا ہوتا ہے حق کے اوپر باطل کی، اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے اسی طرح زبان کو چلانا، زبان کا استعمال، اور مقصود پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مال بٹورنا۔ جیسا کہ یہود کا کردار تھا، یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، وہ اپنی زبانیں مروڑ کے ایسی باتیں کرتے تھے تم سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، کچھ اپنی ہی باتیں ہوتی تھی۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے افسانے بیان کر کے لوگوں سے داد اور مال وصول کرتے، ظاہر ہے وہ زبان کی بلاغت سے ہی کھا رہے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، افسانہ، من گڑت قصے، کہانیاں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو کسی کی چیز فروخت کرنی ہو، جھوٹ بول کر بیچنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، اور زبان ایسی چلاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ویسے فری میں ہی لے جاؤ، یہ میرے لیے شاید کتنی ناکارہ کیوں نہ ہو، اور خریدنے والے کو اس کی وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اس عمدگی کی انتہا تک پہنچاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہی تو ہے، اور تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک زبان سے کھانے کا ایک ڈھنگ ہے، جس کے پیچھے دھوکہ ہے، جس کے پیچھے فریب ہے، جس کے پیچھے ملمح سازی ہے جھوٹ کی۔ تو ایسا آدمی بلاغت سے کام لیتے ہوئے، باتونی ہو کر، باتیں بنا بنا کے، اگلے کو قائل کر کے، چیز کی حقیقت کو تبدیل کر کے اس کی ذہن سازی کرے، ایسا بلیغ آدمی، ان اللہ یبغض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بلیغ آدمی سے نفرت فرماتے ہیں۔ امام احمد نے المسند کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 میں روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے شواہد جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی، واقربکم منی، اور میرے سب سے زیادہ قریبی، یعنی قیامت والے دن جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام میرا قرب عطا فرمائے گا، اور جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ
میرے نزدیک ناپسندیدہ، ان ابغضکم الی وابعدکم منی، اور مجھ سے کوسوں دور، بہت زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے مساویکم اخلاقا، جن کے اخلاق برے ہیں۔ کیسے برے اخلاق ہیں؟ الثرثارون، بہت زیادہ باتونی، باتیں ہی باتیں، فضول باتیں، گھٹیا باتیں، بے مقصد بے معنی گفتگو۔ الثرثارون، جو باتونی ہیں، اور ایسے باتونی ہیں کہ جن کی زبان سے غیبت، چغلی، گالم گلوچ، ان کے تقیہ کلام بھی جو ہے وہ بےہودگی کے اوپر مبنی ہے، اور زبانیں چلاتے رہتے، بے مقصد فضول قسم کی زبان چلتی رہتی۔ المتشدقون، جس کی باچھیں چری ہوئی ہوں، یعنی منہ پھٹ سے مراد کیا ہے؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے بغیر سوچے سمجھے بول دیتا، نہ کسی کے ادب کا لحاظ، نہ کسی کے احترام کا لحاظ، نہ کسی بات کے اچھا یا برا ہونے کا لحاظ، وہ منہ پھٹ ہے۔ اس کے منہ میں جتنی گندی سی گندی بات چڑھتی ہے وہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، فوراً بول دیتا ہے۔ المتشدقون، المتفیہقون، اور متفیہقون، جامع ترمذی کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، اللہ کے رسول، یہ ثرثارون تو پتہ چل گیا بہت باتونی فضول گو، یہ متشدقون منہ پھٹ کا بھی پتہ چل گیا، یہ متفیہقون کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بغض فرماتے ہیں۔ فرمایا المتکبرون، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، تکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، 2577 نمبر حدیث ہے سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یبغضهم اللہ، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ، یبغضهم اللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام جن سے بغض فرماتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی سے اللہ بغض فرما لے، کہ اللہ ان سے بغض فرماتے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہیں، لیکن اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ اور غضب کا شکار ہونے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا البیاع الحلاف، چیزیں بیچنے والا جو اپنی چیزیں بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنے والا، البیاع الحلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ اپنا سودا بیچتے ہوئے قسمیں کھائیں، یہ بات الگ ہے سچی یا جھوٹی، سچی قسمیں بھی آپ نہ کھائیں، جی مجھے اتنے کی پڑی ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس سامان ہے، یہ ریٹ ہے، لینا ہے لو، نہیں لینا جاؤ۔ اگر آپ اس پہ قسم کھا لیتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، وہ چیز فروخت ہو جاتی ہے، لیکن برکت مٹا دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں برکت نہیں رہتی، برکت ختم، سامان بک گیا، کوئی فائدہ ہوا؟ جو آپ نے منافع لینا تھا وہ تو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض فرماتا ہے۔ البیاع الحلاف، جو اپنی چیز کو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر، چیزیں فروخت کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا شکار۔ دوسرا الفقیر المختال، بندہ فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، کچھ نہیں ہے، حاجت مند ہے، لیکن تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ المختال، فخر تکبر کرنے والا، اکڑ کے چلنے والا، اکڑانے والا، جو خود ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے شدید بغض فرماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی فقیر نہ ہو، غنی ہو، ایک آدمی مالدار ہو، اس کے پاس نعمتیں ہوں، مال دولت، بینک بیلنس، عہدہ اور حسن ہو، تکبر اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ تکبر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا، سچی بات، حقیقت بات کو ٹھکرا دینا۔ اور تکبر کی دوسری صفت کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا،
لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا. ایسا متکبر جب مال اور دولت والا ہوتا ہے، عہدے والا ہوتا ہے، نعمتوں والا ہوتا ہے، تو وہ بھی برا ہے، اس کی بھی سزا بڑی سخت ہے. ایک رائی کے ذرے جتنا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے ذرے جتنا بھی چھوٹا سا معمولی سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، برا ہے. لیکن یہ فقیر کیوں اللہ کا سب سے زیادہ بغض والا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ فطرتی طور پر نعمت ہونے کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے، دولت عہدہ ہونے کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے وہ بھی برا ہے، بھی وہ بھی غلیظ ترین تکبر کرنا. لیکن اس کا تو تکبر بنتا ہی نہیں کسی صورت میں، یہ پھر بھی تکبر کرتا ہے، اس کو تکبر کی حاجت ہی نہیں، پھر بھی تکبر کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے الفقیر المختال، تکبر، فخر کرنے والا، غرور کرنے والا کون؟ فقیر. تیسرا آدمی، 4 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض فرماتے ہیں. الشیخ الزانی، بدکار، بوڑھا بدکار. ایک آدمی جوان ہے، اسے شیطان نے پھسلا دیا، بدکاری کر لی، گناہ اس کا بھی بہت بڑا ہے، سنگینی اس کی بھی بہت زیادہ ہے بدکاری کی، لیکن اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے. جوان بھی نہیں ہے، حسن جمال بھی اس طرح کا نہیں ہے بوڑھا، اتنی شاید اس کو حاجت بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ کی حدوں کو پامال کر کے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے یہ بدکاری کرنے والا آدمی بوڑھا ہو کے، جس کو اپنی سفید ریشی سے، جسے اپنی عمر سے، جسے اپنی عقل اور سمجھ سے کوئی حیا نہیں آئی، عمر کی پختگی اس کے کسی کام نہ آئی، تو ایسا آدمی جو بوڑھا ہو کر، ایک نادانی میں ہو گئی، جوانی میں ہو گئی، وہ بھی بڑی ہے، لیکن ایک آدمی سمجھدار ہو کے، بوڑھا ہو کے، جسے حاجت بھی نہیں، پھر بھی بدکاری کرتا ہے. فرمایا 4 قسم کے لوگوں سے اللہ بغض فرماتے ہیں. الشیخ الزانی، تیسرا کون سا ہے؟ بدکار بوڑھا. چوتھا والامام الجائر، اور ایک وہ حاکم، حکمران جو ظالم ہو، جائر حکمران، ظالم حکمران، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی بغض فرماتے ہیں. ظالم حکمران سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغض فرماتے ہیں، جسے اللہ نے قوت دی، اقتدار دیا، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور سلسلہ سیاح کی دوسری روایات کے اندر بھی موجود ہے غنی آدمی کا ظلم بھی. جو غنی آدمی ہے وہ ظلم کرے، وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ اس پہ غضب کرتے ہیں. یبغضہم، اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں. غنی آدمی، یہ 5واں ہے. کون سا ظلم کرتا ہے غنی آدمی؟ مطلب ایک آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ کسی سے قرض لیتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اب اس کے پاس موجود ہے مال قرض لوٹانے کے لیے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا، آج دوں گا، کل دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، نہیں دیتا، ٹال مٹول کا. مثل الغنی ظلم، دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ غنی کا مال کسی سے لوٹانے میں یا کسی اجیر کی اجرت دینے میں ٹال مٹول کرنا، اوپر نیچے کرنا. ایک آدمی ہے بیچارہ تنگ دست ہے، وہ کسی کا وقت پہ قرضہ نہ بھی لٹا سکے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس مال موجود ہے اور گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہے، کسی اور جگہ اس کو لگا رہا ہے، لیکن جہاں اس کا حق تھا، جہاں اس کے لیے دینا ضروری تھا وہ نہیں دے رہا. مثل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم. ایسا ظالم غنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی کیا فرماتے ہیں؟ بغض فرماتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آدمی سے بغض کرے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی. جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2637 ہے. اعمال اور بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتے ہیں، ناپسندیدہ فرماتے ہیں، بغض فرماتے ہیں. بڑے اعمال ہیں ایسے، ایسی جگہ بھی ہیں، ایسی شخصیات بھی ہیں. گزشتہ جمعے میں بھی جن کا ہم نے کئی تذکرہ کیا، جگہوں کے حوالے سے بھی. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے غضب والی جو جگہ ہیں وہ بازار ہے، بازار میں اللہ کا قہر اور غضب وہ زیادہ، کیونکہ نافرمانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2637 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غضب والے اعمال سے بچنا انتہائی ضروری کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتے ہیں، فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبریل سارے آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں بے شک جو فلاں آدمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ پھر اس محبت کو وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس محبت کو، اس کی قبولیت کو زمین کے اندر اتارا جاتا ہے۔ پھر جو اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اذا ابغض عبدا، جب بندے سے بغض فرماتے ہیں، جب اس پہ غضب کرتے ہیں، جب اس کو ناپسند جانتے ہیں، پھر بھی یہی ہے، نادا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبریل ان اللہ یبغض فلانا، فلاں آدمی سے اللہ بغض فرماتے ہیں، فابغضہ، تو بھی بغض کر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس سے اللہ بغض کرے اس کے پلے تو کچھ رہتا ہی نہیں، لیکن ساتھ وہ دشمنی کیسی دشمنی ہے، وہ ناپسندیدگی کیسی ناپسندیدگی ہے، وہ غضب کیسا غضب ہے کہ جبریل آپ نے بھی اس سے بغض ہی رکھنا ہے۔ وہ نوریوں کے سردار کا بھی مغضوب ہو جاتا ہے، وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر جبریل علیہ السماء، فرشتے جتنے بھی ہیں سب میں ندا لگاتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا۔ کتنی بدبختی، کتنی شقاوت والی بات ہے، نام لے کر پورے آسمان کے فرشتوں میں ندا لگائی جاتی ہے، او فلاں بندہ اللہ اس سے بغض کرتے ہیں، لہذا سارے فرشتوں وہ تم میں بھی اس سے بغض ہونا چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ سارے آسمان کے فرشتے بھی اس سے بغض کرتے ہیں، پھر اللہ اس بغض کو زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ جو اللہ کے برگزیدہ چنیدہ ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے بغض کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی ان کی ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آسمانوں میں اس کے نام کے یہ چرچے ہوں کہ ان اللہ یبغض فلان، کہ فلان شخصیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بغض کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایسی قوموں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ یہود، منافقین، مشرکین، مرتدین اور خوارج۔ اس کے علاوہ پھر ان اعمال سے بچیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض فرماتے ہیں اور غضب کرتے ہیں، اپنا غضب۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ناحق قتل کر دینا کسی کو، اور اسی طرح کسی کو شہنشاہ کہنا، پولیس کا لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، رزق میں طغیانی کرنا، اس کو بیجا اللہ کی نافرمانی کے اندر اڑانا، اور بدکارہ عورت جو جھوٹ بولے اور جو سخت جھگڑالو ہو اور انصار سے نفرت اور بغض کا اظہار کرنے والا، اور جو شخص بے حیا، فاحش اور متفحش ہو، اور ایسا آدمی جو اپنی زبان کو گما پھرا کر چیزوں کی حقیقت کو تبدیل کرنے والا ہو، زبان سے مال بٹورنے والا ہو، اس کی بلاغت جو ہے وہ اس کی غلطی اس کی طرف اس کو لے کر جائے، اور سب سے برے اخلاق والا، سرسارون، بہت زیادہ باتونی، متشدقون، منہ پھٹ جو منہ میں آئے بول دے، متفیہقون، تکبر کرنے والا، اور بہت زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا، اور فقیر ہو کر تکبر اور فخر کرنے والا، اور بوڑھا ہو کر بدکاری کرنے والا، اور امام اور حاکم ہو کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بغض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اعمال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سے بھی محبت فرمائے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنا الی حبک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔